چنانچہ وہ دو قاصد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے مسلمہ کا خط پیش کیا، اس پہ لکھا ہوا تھا مسلمہ رسول اللہ، مسلمہ رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے نعوذ باللہ، اس کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام، یعنی آپ کی رسالت کو مانتا تھا اور اپنے برابر سمجھتا تھا۔ اور ادھر مرزا قادیانی وہ تو گستاخ اس سے کئی گنا آگے تھا، وہ کہتا تھا وہ پہلی کا چاند ہے مدینے والا نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ قادیان والا 14ویں کا چاند ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ مسلمہ کذاب، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو معلوم ہو کہ میں آپ کا نبوت میں شریک ہوں، عرب کی سرزمین نصف آپ کی نصف میری، لیکن آپ کی قوم قریش بڑی ناانصافی کر رہی ہے۔ کیا انصافی کر رہی ہے؟ کہ مجھے مانتی نہیں، میرے مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خط پیش ہوا، آپ نے قاصد سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس مسلمہ کی طرف جس نے یہ خط لکھا؟ اس نے کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا وہی ذہن ہے، جو کہتا ہے وہ سچا ہے، ہم اس کو سچا مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ بعد میں پھر یہ قتل بھی ہوئے، اللہ کے نبی کہا چلے جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مسلمہ کی طرف، جس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب۔ آپ نے واضح طور پہ کہا جو میرے بعد ایسے الفاظ استعمال کرے گا نبی آخر الزمان اس کو کذاب کہے گا۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے اس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خط کون لے کر جائے گا؟ صحابہ تو آپ کے اشارے پہ جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ایک صحابی غریب، قلیل مال کثیر العیال، مال کم تھا، کہتے ہیں کہ یہ پھیری لگاتے تھے کھجوروں کی، اور بچے زیادہ تھے، غریب نادار تھے۔ کہا اللہ کے محبوب یہ آپ کا جانثار وفادار، جسم کو دیکھو تو کمزور لیکن ایمان دیکھو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط۔ فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ کھجوریں کھا رہے تھے، پھینک دی۔ کہا کہ کھجوریں تو کھا لو، فرمایا نہیں، نبی کا حکم آ جائے پھر کھجوریں نہیں کھائی جاتی، نبی کا حکم پورا کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا یہ خط ہے مسلمہ کو پہنچانا ہے، اور صحابہ نے کہا دیکھ بھال کے جانا، دائیں بائیں دیکھنا، بڑا خطرناک آدمی ہے، اتنی عمر والا سمجھدار ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے، اس کا بڑا علاقہ ہے، بڑا فتنہ ہے، لوگ اس کے دائیں بائیں جمع ہو چکے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے کہا سب کچھ برداشت ہے، لیکن نبی کا قاصد بن کے جاؤں گا، سب پہ بھاری ہو جاؤں گا۔ خط لے کے پہنچے، دربار لگا ہوا، آگے بھی بندے پیچھے بھی بندے۔ یہ غریب ظاہری اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے بڑا امیر آدمی گیا اور کہا یہ خط لے کر آیا ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آپ کی نظر کے اندر فراست نہیں؟ ہم نام نہیں بتلایا کرتے، اگر فراست ہے اپنے اندر کے ایمان سے پہچان، اگر واقعی ایماندار ہے۔ ہمارے تو چہرے گواہی دیتے ہیں کہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ تو کہا یہ خط ہے، خط نکالا، پڑھا، اس میں مسلمہ کے نام کے ساتھ کذاب لکھا ہوا۔ کب کب آ گیا بابا، 150 سالہ
سے کہا ہے میرے ہوتے ہوئے ایسی ضرورت؟ واقعہ آپ کو میں نے سنایا کہ پھر اس نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی؟ اس نے کہا ہاں ہاں. کہا مجھے بھی مانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مانتا، میں سننے کی تیار ہی نہیں، میری کان سنتے نہیں. قتل عضون عضون، شہید کر دیا کہ عضو کاٹ کاٹ کے. تو بہرحال اللہ کے نبی تک اطلاع پہنچی تو پھر یہ فتنہ پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے. اس نے پھر شریعت بھی اپنی بنائی، کچھ وحی کے الفاظ بھی نقل کرنا شروع کیے اور عجیب عجیب خرافات لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے نئی شریعت گھڑی. مسائل کیا؟ شراب حلال، جیسے نا لوگ اکٹھے کرنے کے لیے مداری بنتا ہے، لوگوں کے ذہن کے مطابق باتیں کرتا ہے. تو کہا شراب حلال، بدکاری مباح، نکاح بغیر گواہوں کے، ختنہ حرام، رمضان کے روزے معاف، فجر عشاء کی نمازیں معاف، ایسی فضولیات. اور باقی جو نمازیں پڑھنی ہے وہاں بھی نفل نہیں پڑھنے، نہ دعا کی ضرورت ہے، نفلوں کی ضرورت ہے، فرض پڑھو گھر کو جاؤ. اور پھر نماز بھی اپنی مرضی کی، وہ نہیں پڑھنا جو قرآن میں آیا، وہ پڑھنا جو مسلمہ تمہیں کہہ رہا ہے. اب وہی بھی گھڑنا شروع کر دی. الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل، ایسی وہیاں بے تکی. الزفتہ مزفتہ وما ادراک مزفتہ، ڈڈو مینڈک. کیا ہے مینڈک؟ تمہیں کیا بتا ہے مینڈک کیا ہے؟ ایسی فضولیات کی وہیاں بس کافی بندی کرنی، لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے اور اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے. پھر اس نے کوشش کی کہ مور ذات بھی دکھلاؤں تاکہ نعوذ باللہ نبی صادق الامین کا مقابلہ ہو جائے. آپ نے لعاب ڈالی چشمے میں تو میٹھا ہو گیا. اس نے بھی کوشش کی کہ میں بھی لعاب ڈالتا ہوں کنویں کے اندر، کنواں میٹھا ہو جائے گا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کنواں میٹھا تو کیا ہونا تھا، اس کا پانی ہی خشک ہو گیا. لوگ آتے اللہ کے محبوب کے پاس بچے لے کے، آپ سر پہ ہاتھ پھیرتے. کتنے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، جہاں اللہ کے محبوب کا ہاتھ لگا تھا وہ بال سفید نہیں ہوئے، وہ محسوس ہوتے تھے جہاں برکت والا ہاتھ لگ چکا ہے. مسلمہ کے پاس بھی لوگ لے کے آتے تو بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچہ ویسے ہی گنجا ہو گیا. تو جو کچھ کرتا اللہ اس کو الٹ کر دیتا، لیکن یہ بدبخت سمجھا نہیں. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر جب سیدنا ابوبکر صدیق نے 11 لشکر ترتیب دیے، ایک لشکر جو ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا. سب سے پہلے مسیلمہ کی طرف اکرمہ بن جہل کو بھیجا اور ساتھ میں مدد کے لیے شرح بن حسنہ ان کو تائید کے لیے بھیجا کہ اکرمہ کے ساتھ مل کے لڑنا. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرنیل تھے، بہادر تھے، نڈر تھے. اس نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں، میرے نبی کے نبوت کے سامنے کون ہوتا ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کرے. جا کے ٹکر لے لی اور وہ لو لشکر کے ساتھ، بڑے سازو سامان کے ساتھ. ابھی شریح بن حسنہ پیچھے تھے. تو اکرمہ بن جہل نے جب ٹکر لی تو ظاہر بات ہے ایک تو امیر کی خلاف ورزی تھی حکم کی. تو سیدنا اکرمہ بن ابی جہل ان کا لشکر مار کھا گیا، شکست کھا کے پیچھے ہٹے. سیدنا ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے لشکر بھیج دیا سیدنا خالد بن ولید کی سرکردی میں، اور اس کے مختلف حصے بنائے، مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ. مہاجرین پہ ابو حذیفہ اور جو ہے زید بن خطاب سید عمر فاروق کے بھائی، انصار پہ ثابت بن قیس اور برا بن اعظم، ان کو جو ہے ترتیب دے کے لشکر کی سیدنا خالد بن ولید کی سرکردی میں بھیج گیا اور کہا کہ شریح بن حسنہ کو ساتھ ملانا اور دھاوا بول دینا. سیدنا خالد بن ولید پہنچے ترتیب کے ساتھ، اس کو بھی لگ گیا پتا مسلمہ کو کہ آ رہے ہیں. یہ 40,000 نفوس کے ساتھ 40,000 کا لشکر لے کے آیا.
سیدنا خالد بن ولید مسلمانوں کے لشکر میں تقریباً 13,000 کے قریب مسلمان تھے، صحابہ تھے اور تابعین کی جماعت تھی۔ 13 کہاں 40,000 کہاں جا کے دھاوا بولا، مسلمہ کذاب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر جو ہے حضرت برا بن عاصم یہ جو نہار گیا تھا اس کو جا کے کمانڈر بن کے آیا ہوا تھا اس کا سر تن سے اڑا دیا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بھی اڑایا نہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا اور کہا اس کو قید کر لیا جائے۔ اور پھر جو ہے اس کی طرف سے دوسرا مجاہ بن مرارہ، یہ مسلمہ کذاب کا جو ہے کمانڈر ان چیف تھا، یہ سامنے آیا، اقربا مقام تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، آمنے سامنے ہوا۔ سیدنا خالد بن ولید یہ کبھی جہالت میں نے شکست نہیں کھائی تھی، اسلام میں کیسے شکست کھاتے؟ تو لشکر آمنے سامنے ہوا، بڑی جنگی چالیں چلی، داؤ پیچ کر کے مسلمہ کو حضرت وحشی نے وار کیا، نیزہ پھینکا اور زخمی کر دیا۔ پہلے تو جب مسلمہ کو لگا پتا کہ میرا لشکر وہ شکست کھا رہا ہے، جا کے قلعے کے اندر بند ہو گئے، بات نما قلعہ تھا وہاں جا کے بند ہوا اور معصور ہو گیا۔ حضرت برا بن عازب یہ جو ذمہ دار تھے، امیر تھے انصار کے، ثابت بن قیس اور برا بن عازب، انہوں نے کہا کہ یہ اگر اندر جا کے معصور ہو گئے تو آرام کریں گے، تازہ دم ہو جائیں گے، دوبارہ حملہ کریں گے، کیوں نہ ہم ان کو آرام کا موقع نہ دیں اور جا کے اسی حالت میں ان کو جو ہے اپنی تلواروں کے ساتھ ان کو تہ تے کر دیں۔ دروازہ کھولنے کا مسئلہ تھا، فرمایا کہ مجھے آپ دیوار پہ چڑھا دو، باقی میں جانوں میرا کام۔ فرمایا کیسے ہوگا؟ اب اکیلے بندے اندر 40,000 کے قریب لشکر بیٹھا ہوا، آپ کو تو کیما کر دے گا؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کے نام پہ جاتا ہوں۔ بہرحال حضرت برا بن عازب کو دیوار پہ چڑھایا گیا، چھلانگ اندر لگائی، ظاہر بات ہے کہ لشکر بفرا بیٹھا تھا، سارے کے سارے ایک آدمی اور 40,000 کا لشکر۔ فرمایا تم لڑتے رہو، ایک ہاتھ سے مقابلہ کرتے رہے، دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھول دیا، قلعے کا دروازہ کھلا، صحابہ کرام نے تو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کرتے، کاٹتے کاٹتے پھر واشی نے جنہیں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، فرمایا آج وہ موقع ہے، میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اپنا مشہور نیزہ مارا، سیدھا لگا جا کے اس مسلمہ کو، اور ساتھ میں ساری صحابی کھڑے تھے، فرمایا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، میرا کام ہے، تمہارا حصہ بھی ہو گیا، میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ گردن کاٹی، نیزے لٹکا دی، جب دیکھا لوگوں نے کہ مسلمہ تو مر گیا اور قتل ہو گیا، ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ پھر یہ فتنہ ختم ہوا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس وہ حاضر ہوئے، آپ نے استقبال کیا، فرمایا ٹھیک ہے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آج اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ صحابہ کرام نے جانیں نچھاور کر دی، لیکن اللہ کے بعد، اللہ کے محبوب کے بعد، نبی آخر الزمان کے بعد کسی اور کی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کو بھی استقامت کے ساتھ راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، عام کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔